السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اصل الصلاة لا يوجد بالوقت لانه ظرفها لا معيارها وهو سببها فصارت الصلاة فيه ناقصة لا فاسدة، فقيل لا يتأدى بها الكامل ويضمن بالشروع، والصوم يقوم بالوقت ويعرف به، فازداد الأثر فصار فاسدا فلم يضمن بالشروع إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں الا ان اصل الصلاة سے صاحب کتاب ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض اور سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکروہ وقت جب وصف کی وجہ سے فاسد ہے تو نماز فاسد ہونی چاہیے، جیسے یوم النحر کا روزہ یوم النحر میں فاسد ہے، حالانکہ آپ نماز کو فاسد نہیں کہتے بلکہ ناقص کہتے ہیں۔ تو صاحب کتاب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یوم النحر میں روزہ اور مکروہ وقت میں نماز کے درمیان کچھ فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ظرف کی مظروف کے وجود میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، کیونکہ ظرف مظروف میں داخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ نماز جو مظروف ہے وہ چند مخصوص اعمال سے ادا ہو جاتی ہے، وقت اس کا صرف مجاور ہوتا ہے، لہذا وقت کا فساد مظروف یعنی نماز کو فاسد نہیں کرے گا۔ اس کے برخلاف روزہ تو روزے کی حقیقت میں وقت داخل ہے بچوں، روزہ وقت کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وقت روزے کے لیے چونکہ معیار ہے، اس کی کمی بیشی سے روزہ کم و بیش ہو جاتا ہے، اس لیے روزہ کے لیے جب اس کا وقت معیار ہے تو اب اس کا فساد زیادہ مؤثر ہوگا روزے کے اندر، لہذا یوم النحر میں روزہ یوم عید کی وجہ سے فاسد ہوگا، اور اوقات مکروہہ کے اندر نماز ناقص ہوگی، فاسد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوم النحر میں روزہ جو رکھا جا رہا ہے اس کے لیے وقت معیار ہے اور اس کی تاثیر قوی ہے، برخلاف نماز کے، نماز کا وقت اس کے لیے ظرف ہے، اور ظرف وہ مظروف میں داخل نہیں ہوتا ہے، جبکہ معیار جو وقت ہوتا ہے وہ اس میں داخل ہوتا ہے، معدہ کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے روزے کا وقت اس کی حقیقت میں داخل تھا، اس لیے اس کا فساد قوی ہوا، زیادہ ہوا، اور اس کے فساد زیادہ مؤثر ہوا، اس لیے وہاں پر روزہ فاسد ہو رہا ہے، اور اوقات ثلاثہ مکروہہ میں روزہ وہ نماز فاسد نہیں بلکہ ناقص ہوگی۔ پھر ایک کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب وقت نماز کے لیے ظرف ہے اور وقت نماز کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، اس لیے وقت کے فساد کا اثر نماز میں ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ جب نماز میں ظاہر نہیں ہوگا تو پھر نماز ناقص بھی کیوں ہونا چاہیے؟ ناقص بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز کامل ہی ہونا چاہیے جب وقت کا فساد اس میں مؤثر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب صاحب کتاب نے ان لفظوں میں دیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ظرف اگرچہ ہے نماز کا وقت، لیکن نماز کا وقت ظرف ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کا سبب بھی تو ہے، اور سبب کا فساد، سبب کا نقصان اپنے مسبب کے نقصان میں مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے جب وقت سبب ہے تو جب وقت ناقص ہوگا تو نماز بھی ناقص ہوگی، اور وقت کامل ہوگا تبھی نماز کامل ہوگی۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو چونکہ سبب ہے اس لیے بالکلیہ
نماز کا اپنے وقت سے بالکل جدائیگی بھی نہیں ہے اور وقت نماز سے بالکل الگ بھی نہیں ہے، کیونکہ سبب بھی ہے، سبب ہونے کی حیثیت سے تاثیر بھی کرے گا، لہٰذا سب وقت کے نقصان سے نماز میں نقصان پیدا ہوگا، اور چونکہ معیار نہیں ہے اس لیے تاثیر قوی نہیں ہوگی، اس لیے نماز ناقص ہوگی، فاسد نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی کو ہم عبارت سے منطبق کرتے ہیں، عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں الا ان اصل الصلاۃ لا یوجد بالوقت، مگر یہ کہ اصل صلاۃ وہ وقت کے ساتھ نہیں پائی جاتی، یعنی وقت اصل نماز میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ ظرفھا، کیونکہ وقت نماز کا ظرف ہے، لا معیارھا، اس کا معیار نہیں ہے۔ وہو سببھا، وہو سببھا سے وہی دوسرے اعتراض کا جواب، ہاں وقت ہے تو ظرف، لیکن ظرف کے ساتھ ساتھ اس کا سبب بھی ہے۔ فصارت الصلاۃ فیہ ناقصۃ، سبب ہے تو سبب اپنے سبب کا نقصان مسبب کے نقصان میں مؤثر ہوگا، لہذا نماز اس میں ناقص ہوگی، لا فاسدۃ، فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی تاثیر معیار والے وقت کی طرح نہیں ہے۔ فقیلہ، اسی لیے تو کہا گیا ہے لا یتعدی بہل کامل، اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز کامل ادا نہیں ہوگی۔ وَيَضْمَنُ بِالشُّرُوعِ، اور تو تفریح ہو گئی نا، اور دوسری تفریح کر رہے ہیں وَيَضْمَنُ بِالشُّرُوعِ، اوقات ثلاثہ مکروہہ میں اگر کسی شخص نے نفل نماز شروع کر دی اور اس کے بعد اسے توڑ دیا تو نماز اس کے ذمہ لازم ہوگی، اس کی قضا لازم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اس میں فاسد نہیں ہو رہی تھی، اصل صلاۃ مشروع ہے اس میں۔ والصوم یقوم بالوقت، اور روزہ چونکہ وقت کے ساتھ قائم ہوتا ہے، وقت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ویعرف بھی، اور وقت کے ذریعے ہی سے روزے کی معرفت ہوتی ہے کہ وقت کمی بیشی اگر وقت میں ہوتی ہے تو روزہ اس کی کمی بیشی سے کم و بیش ہو جاتا ہے۔ فازداد الاثر، تو روزے کا وقت کا جو اثر ہے وہ اس کا اثر بڑھ گیا۔ فصار فاسدن، تو روزہ یوم النحر میں فاسد ہوگا۔ جب فاسد ہو گیا تو اب ایسی صورت میں فلم یضمن بالشروع، تو اب یوم نحر میں اگر کسی نے نفلی روزہ شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد توڑ دیا تو توڑ دینے کے بعد وہ روزہ اس کی ذمہ لازم نہیں ہوگا، یعنی اس کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں ولا یلزم النکاح بغیر شہود لأنه منفی بقوله علیہ السلام لا نکاح الا بالشہود فکان نسخا ولأن النکاح شرع لمنکل ضروری لا ينفصل عن الحل والتحریم یضاده بخلاف البیع۔ یہاں سے صاحب کتاب ایک اور اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ ایک اعتراض ہوتا ہے جس کی توضیح یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ضابطہ بتایا تھا کہ افعال شرعیہ سے نہیں جو ہوگی وہ قبیح لغیر ہی پر محمول ہوتی ہے، افعال شرعیہ سے نہیں قبیح لغیر ہی پر محمول ہوگی، اور جب قبیح لغیر ہی پر محمول ہوگی تو منہی عنہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع رہے گا اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا، یہ ضابطہ بتایا تھا۔ تو اب بغیر گواہوں کے نکاح کرنے پر نہیں وارد ہوئی ہے، اور نکاح فعل شرعی ہے، یاد رکھنا نکاح فعل شرعی ہے، اور بغیر گواہوں کے نکاح پر نہیں وارد ہو گئی، لہذا بغیر گواہوں کے جو نکاح ہوگا وہ نکاح مشروع رہنا چاہیے۔ حالانکہ یہاں پر احناف بھی کہتے ہیں کہ بغیر گواہوں کے نکاح مشروع ہی نہیں ہے، تو آپ کے بیان کردہ ضابطے کے خلاف ہوا یہ، کیونکہ آپ کا ضابطہ یہ تھا کہ افعال شرعیہ سے اگر نہیں ہو تو وہ قبیل غیر ہی پر محمول ہوگی، اور قبیل غیر ہی پر محمول ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع، اور نکاح یہ فعل شرعی ہے، تو اب بغیر گواہوں کے نکاح اگر کیا جائے تو اس پر نہیں وارد ہے، وہ منہی عنہ ہے، تو اب یہ فعل شرعی منہی عنہ ہوا، تو یہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہونا چاہیے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہونا چاہیے، لہذا اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہونے کی بنا پر نکاح تو ہو جانا چاہیے، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ نکاح بالکل نہیں ہوگا، نکاح باطل ہوگا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟
مصنف نے اس کے دو جواب دیے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ نکاح بغیر شہود کی جو حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بشہود، یہ نہیں ہے بلکہ یہ نفی اور نسخ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اس سے نہیں وارد کرنا نہیں بلکہ نکاح کے معدوم ہونے کی خبر دینا ہے کہ بغیر گواہوں کے نکاح معدوم ہوتا ہے، اس کی خبر دینا ہے. بات سمجھ آئی؟ وجود ہی میں نہیں آتا، یہ خبر دینا ہے. لہذا اس کو آپ نہیں مت سمجھیے بلکہ وہ نفی اور نسخ ہے. اور جب نفی اور نسخ ہے تو اب یہ اعتراض پڑے گا ہی نہیں کہ افعال شرعیہ سے نہیں، وہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہونا چاہیے منہی عنہ ہو، اور اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہونا چاہیے، چونکہ یہ گفتگو تب تھی جبکہ نہیں ہو، اور یہ نہیں ہے ہی نہیں. لا شہود الا بنکاح، لا نکاح الا بشہود، یہ نہیں ہے ہی نہیں بلکہ یہ نفی اور نسخ ہے، لہذا اعتراض نہیں ہو سکتا. بات سمجھائی؟ تو ایک تو جواب یہ دیا صاحب کتاب نے، جس کی عبارت ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں ولا یلزم النکاح بغیر شہود، ایسے ہی اعتراض لازم نہیں آئے گا نکاح بغیر شہود سے بھی. کیوں؟ لأنہ منفی، کیونکہ نکاح بغیر شہود یہ منفی ہے، نفی ہے، نسخ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بنا پر اس کی نفی ہوئی ہے، نہ کہ نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی بلکہ نفی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا لا نکاح الا بشہود فکان نسخن، تو سرکار کا یہ فرمانا یہ نکاح بغیر شہود کے لیے نسخ ہے. بات سمجھ آئی؟ ایک جواب یہ دیا، اور دوسرا جواب صاحب کتاب اپنی اس عبارت سے دیتے ہیں وَلِأَنَّ النِّكَاحَ شُرِعَ لِمِلْكٍ ضَرُورِيٍّ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْحِلِّ وَالتَّحْرِيمُ يُصَادُّهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ. دوسرے جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں لا نکاح الا بشہود یہ نفی نہ ہو کر نہیں ہو، تو دوسرا جواب یہ ہوگا کہ اگر ہم اسے نہیں مان لیتے ہیں تب بھی یہاں پر اس کو نہیں پر محمول کرنا یہ جائز نہیں، تب بھی اس کو نفی کی طرف ہی پھیرنا ضروری ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نکاح کے بارے میں بچوں آپ جانتے ہیں کہ نکاح میں انسانی جز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی بھی آزاد کے جز کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے نکاح قیاس یہی چاہتا ہے کہ وہ جائز نہیں ہونا چاہیے، مشروع نہیں ہونا چاہیے، لیکن بقائے نسل انسانی کے خاطر نکاح کو ضرورتاً جائز قرار دیا گیا ہے. اور جب جو چیز ضرورتاً ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ہی ہوگی. لہذا نکاح جب نکاح کے ذریعے سے ملک وضع ثابت ہوتا ہے، ملک عین ملک رقبہ ثابت نہیں ہوتا ہے، ملک وضع ثابت ہوتا ہے، اور وہ بقدر ضرورت ہی ہوگا. لہذا نکاح کیوں مشروع ہوا ہے؟ تاکہ بقائے نسل انسانی رہے، لہذا بقدر ضرورت ہی ہوگا. تو جب نکاح پایا جائے گا تو استمتاع بالوضع یہ حلال ہوگا. استمتاع بالوضع سے نکاح منفک نہیں ہو سکتا. اس لیے نکاح اور حلت یعنی حلت وضع یا حلت وطی، یہ حلت اور نکاح دونوں ایک دوسرے کے لیے دونوں کے درمیان تلازم ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جا سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نکاح ہو اور حلت نہ ہو، یا حلت ہو اور نکاح نہ ہو. نکاح کے لیے حلت لازم ہے، ہاں یعنی نکاح کے لیے حلت لازم ہے، لیکن حلت کے لیے نکاح تو خیر لازم نہیں ہے، اتنا تو متعین ہے. تو نکاح کے لیے جب حلت لازم ہے تو حلت کا انفکاک نہیں ہو سکتا نکاح سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نکاح پایا جائے اور حلت نہ پائی جائے. اس لیے جیسے ہی نکاح ہوگا تو حلت ماننا پڑے گی، وہاں پر حلت یقینی طور پر ہوگی. اب جب حلت ہے تو اب لا نکاح الا بشہود کے ذریعے سے آپ نہیں مان لیں، اور فعل شرعی سے نہیں ہے یہ، اور فعل شرعی سے نہیں یہ تقاضا کرے گی کہ منہی عنہ متصور الوجود رہے، اور منہی عنہ متصور الوجود رہے تو اب ایسی صورت میں، اور نہیں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موجود نہ ہو، حرمت ہو،
یہی تو مطلب ہے. نہیں کا مطلب کیا ہے کہ حرمت ہو. تو نہیں جیسی ثابت ہوگی بغیر شہود کے, نہیں کا جیسی ثبوت ہوگا وہاں پر حرمت کا تحقق ہو جائے گا. اور نکاح آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح متصور الوجود ہوگا ایسی صورت میں, اور جب نکاح متصور الوجود ہوگا تو نکاح کے ساتھ ساتھ حلت تو پہلے سے موجود ہے, اور اس پر جب نہیں وارد ہوئی تو حرمت بھی ہو گئی. تو اب یہاں پر حلت اور حرمت دونوں کا اجتماع لازم آئے گا, جو کہ اجتماع ضدین ہے, اور اجتماع ضدین ہے محال. اس محال سے بچنے کے لیے اگر ہم اس کو نہیں بھی مان لیں تب بھی اس صورت میں اس کو نہیں سے نفی کی طرف پھیرنا لازم ہوگا. اس لیے ہم نے کہا لا نکاح الا بشہود, یہ نہیں بلکہ نفی ہے, اور اگر نہیں مانے تو اس کو نہیں پر محمول کرنا, نفی پر محمول کرنا یہ لازم اور نفی کی طرف پھیرنا ضروری ہے. جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلِأَنَّ النِّكَاحَ شُرِعَ لِمِلْكٍ ضَرُورِيٍّ, اور اس لیے بھی کہ نکاح یہ ملک ضروری کے لیے مشروع ہے. ملک ضروری یعنی ملک وضع ضرورتاً ثابت ہوتا ہے نکاح کے لیے, نکاح کی وجہ سے. لا ينفصل عن الحل, یہ نکاح اور وہ ملک ضروری جس کا ملک وضع پر نکاح کے ذریعے سے جو ملک وضع ثابت ہوتی ہے ضرورتاً, وہ حل سے منفک نہیں ہوتی ہے, منفصل نہیں ہوتی ہے. اور نہیں کے ذریعے سے تحریم ہوگی, وہ تحریم و یزاد, تو حلت تو وہاں پر نکاح اگر متصور الوجود ہو تو حلت موجود ہو گئی, اور نہیں کے ذریعے سے تحریم ہوگی, اور تحریم وہ حلت کے حل کے متضاد ہے, حل کے متضاد ہے. برخلاف بیع کے, یعنی نکاح اور بیع میں تھوڑا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ یہاں پر تو حلت اصل بن کر ثابت ہوئی ہے نکاح کے اندر, بیع کے اندر حلت وہ ملک کے تابع ہو کر ثابت ہوتی ہے, بلکہ کیونکہ بیع مشروع ہے ملک عین کے لیے, تو ملک عین کا ثبوت ہوتا ہے بیع کے ذریعے سے, اور جب ملک عین کا ثبوت ہوتا ہے تو اب ملک عین کا جب ثبوت ہو گیا تو وہاں پر حلت جو ثابت ہوتی ہے وہ اس کے تابع ہو کر, جیسے باندی کو کسی نے خرید لیا تو ملک رقبہ کا مالک ہوگا وہ, تو پوری ذات کا جب مالک ہوگا تو ملک رقبہ کے واسطے سے اس کی تبعیت سے حلت کا ثبوت ہوتا ہے بیع کے اندر, تو وہاں پر حلت منفک ہو جاتی ہے بیع سے. ایسا ہو سکتا ہے کہ بیع ہو اور حلت نہ ہو, یا حلت ہو اور بیع نہ ہو. جیسے کہ باندی ہے, وہاں پر بیع ہوتی ہے لیکن بیع بھی ہوتی ہے اور حلت بھی ہو جاتی ہے. اور رہی مجوسیہ باندی, تو وہاں پر بیع ہوتی ہے حلت نہیں ہوتی ہے. رہا غلام, تو وہاں پر بیع ہوتی ہے اور وہ محل حلت ہی نہیں ہے. بات سمجھائی بچوں؟ تو وہاں پر تو انفکاک ہو جاتا ہے بیع کے اندر, لیکن نکاح کے اندر حلت سے انفکاک نہیں ہوتا ہے. اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں برخلاف بیع کے لأنه شرع لملک العین, کیونکہ بیع مشروع ہے ملک عین کے لیے. والحل فیہ تابع, اور بیع کے اندر جو حلت ہے وہ تابع ہے ملک کے. اللہ ترى, کیا آپ نہیں دیکھتے انہ شرع فی موضع الحرمہ, کہ بیع مشروع ہے موضع حرمت میں, یعنی جہاں پر حلت بالکل ثابت نہیں ہوتی ہے وہاں پر بھی بیع مشروع ہے. وفیما لا یحتمل الحلہ, موضع حرمت میں جہاں پر حلت نہیں ہوتی ہے جیسے کہ مجوسیہ باندی. اور وفیما لا یحتمل الحلہ, اور ایسی ہی بیع مشروع ہے اس میں بھی جو حلت کا احتمال ہی نہیں رکھتی بالکل بھی, جیسے کہ غلام. مثال بھی دے رہے کل امتی, جیسے کہ باندی ہے, تو باندی مجوسیہ باندی جو ہے اس کے وہ محل تو ہے وطی کی, لیکن حلت کا ثبوت نہیں ہوگا وہاں پر. بیع مشروع ہے وہاں پر لیکن وہ اس سے بطی جو ہے وہ حرام رہے گی. اور رہے غلام اور درند اور جانور, تو غلام جو ہیں اس کی بیع تو ہوتی ہے لیکن وہ تو احتمال حلت ہی نہیں رکھتے. ایسے بہائم بھی بیع تو ہوتی ہے لیکن احتمال حلت رکھتے ہی نہیں ہیں, تو بیع یہاں پر مشروع ہو گئی اور حلت نہیں ہے, تو یہاں پر دیکھیے ملک کا ثبوت ہوگا لیکن حلت کا ثبوت نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حلت یہاں پر تابع ہے
اور حلت مقصود نہیں ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے جو فرمایا وہ فرمایا کلامتی، جیسے کہ باندھی، جیسے کلامت المجوسیہ، جیسے کہ مجوسیہ باندھی، والعبید والبہائم، اور غلام اور چوپائے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بیع چونکہ ملک عین کے لیے مشروع ہوئی ہے، حلت اس میں تابع ہے، اور نکاح میں حلت مقصود ہے، حلت کے لیے ہی نکاح مشروع ہوا ہے، تو نکاح میں نہی کی حقیقت یعنی حرمت مع بقائے مشروعیت پر عمل ممکن نہیں، اور بیع میں نہی کی حقیقت پر عمل ممکن ہے، لہذا بیع اصلاً مشروع ہوگی اور وصفاً غیر مشروع ہوگی، اور اس کے برخلاف نکاح وہ اپنے اصل کے اعتبار سے ہی مشروع نہیں ہوگا، ورنہ تو